بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم جس ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں نہ تو ہمارے پاس اس ہستی کی شایان شان الفاظ ہیں اور نہ ہماری حیثیت ہے کہ ان کی شان کو بیان کر سکیں۔ وجہ کائنات اور تمام عالمین کے لیے رحمت ہی رحمت، سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کریم کی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 12 میں ہے کہ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، اخلاق، حسنہ، بصیرت طیبہ کے اعتبار سے وہ منور آفتاب ہے جس کی ہر جھلک میں حسن خلق نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوش اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے بستیوں اور بیابانوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا، مخالفین کی سنگزنی و سختیاں سہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑا اور ہجرت کی، مگر پھر بھی دنیا انسانیت کو امن و محبت، رحمت اور سلامتی کا پیغام دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح اس دنیا میں حکمت کی نئی طرز ڈالی، غرض وہ تمام خوبیاں اوصاف حمیدہ جو پہلے نبیوں میں پائی جاتی تھیں وہ سب بدرجہ کمال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں موجود تھیں۔ اسلام ایک ابدی مذہب اور سرمدی اصول ہے، امن و سلامتی کا ذریعہ اور صلح و آشتی کا سرچشمہ ہے۔ قبل از اسلام دنیا کی حالات ناگفتہ بے تھے، سینکڑوں خرابیاں اور بے شمار برائیاں سماج میں رائج تھیں۔ توحید کی جگہ شرک، خیر کی جگہ شر، امن کی جگہ جنگ اور عدل و انصاف کی جگہ ظلم و استبداد نے لے لی تھی۔ عورت کی معاشرے میں کوئی تکریم نہیں تھی، بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی اگر جنگ شروع ہو جاتی تو وہ جنگ کئی سالوں تک جاری رہتی۔ شراب نوشی، جوئے بازی اور اوہام پرستی ان کے رگ و ریشے میں سمایا ہوا تھا۔ انسانیت سسک رہی تھی، بلک رہی تھی اور کسی ایسے مسیحا کا انتظار کر رہی تھی جو سارے جہان کا درد اپنے دل میں سمیٹ سکے۔ ان جاہلانہ رسومات، خود ساختہ مذہبی سماجی بندشوں، تہذیبی اور اخلاقی تنزلی، فتنہ و فساد، تخریب کاری، خرافات کا خاتمہ کر سکے، جو ایسی تحریک چلائے جس سے ابہام پرستی کا خاتمہ ہو جائے، جہالت و گمراہی کے اندھیروں، ظلم و جبر کی زنجیر کو توڑ کر غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور کمزوروں کے استحصال کو روکے۔ بالآخر رب ذوالجلال کی رحمت جوش میں آئی، ظلم و بربریت کی تاریکی میں ہدایت کا ایسا سورج طلوع ہوا جس کی روشنی سے ہر سو اجالا ہو گیا۔ رسول خدا کی ولادت کے ساتھ ہی ایسے معجزات رونما ہوئے جو اس امر کا پیش خیمہ تھے کہ وہ عہد آ چکا ہے کہ جس میں فرسودہ نظام اور توہم پرستی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ سند الاصفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مجتبیٰ عالم وجود میں رونق افروز ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی سرزمین پر ایک نئی تہذیب اور الہی نظم و نسق کی بنیادوں کو مضبوط کرنے والے تھے۔ لہٰذا ولادت کے پہلے ہی دن نظام جاہلیت کے کلیساؤں میں خطرات کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ فارس کے آتش کدہ میں جو آگ ہزاروں سال سے جل رہی تھی وہ بجھ گئی۔ ان واقعات کے رونما ہونے سے بڑے بڑے سوچنے پر مجبور ہو گئے کہ آخر کائنات کا نظام اچانک تبدیل کیسے ہو گیا، اور دنیا میں کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس کے اثرات ان کے مذہبی عقائد پر مرتب ہو رہے ہیں۔ الغرض 40 سال تک اس پر آشوب اور بدترین عہد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت اور دیانتداری کا لوہا منوایا، اور جب فاران کی چوٹیوں سے اعلان رسالت کیا تو عرب ہی نہیں بلکہ تمام عالم میں ایک عظیم انقلاب رونما ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ وہ تہذیب اور قانون الہی کی بالادستی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دم توڑ چکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے اس کو نئی زندگی مل گئی۔ والد ماجد کا انتقال ولادت سے پہلے ہی ہو چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو ملی تو وہ خوشی سے حرم کعبہ سے اپنے گھر آئے اور والہانہ جوش و محبت سے اپنے پوتے کو سینے سے لگایا
اور کعبہ میں لے جا کر خیر برکت کی دعائیں مانگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ حلیمہ سعدیہ کو جب آمنہ کے لال کی خبر ملی تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے اپنی گود میں لے گئیں اور آپ کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دودھ پلایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آپ کے ننہال لے گئیں۔ واپسی میں مقام ابوا ان کا انتقال ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ایمن کے سپرد ہوئی۔ 8 سال کے ہوئے تو دادا کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ کفالت کا ذمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب نے لیا۔ 9 سال کی عمر میں چچا کے ساتھ شام کا سفر فرمایا اور 25 سال کی عمر میں شام کا دوسرا سفر حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی تجارت کے سلسلے میں فرمایا، اور اس سفر سے واپسی کے 2 ماہ بعد حضرت ختیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے عقد ہوا۔ 35 سال کی عمر میں قریش کے ساتھ تعمیر کعبہ میں حصہ لیا۔ ہجر اسود کے بارے میں قریش کے الجھے ہوئے جھگڑے کا حکیمانہ فیصلہ فرمایا، جس سے ایک ایسی خون ریز جنگ ٹل گئی جس کے نتیجے میں نہ جانے کتنا خون خرابہ ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امی لقب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے کسی معلم سے علم حاصل نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم من جانب اللہ متعلم تھے۔ ظاہر ہے جس ہستی کو تعلیم دینے والا خود خالق کائنات اللہ جل جلالہ ہو، اسے کسی اور سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہوگی۔ آقا کریم کے والد آپ کی ولادت باسعادت سے قبل انتقال فرما گئے تھے اور ماحول و معاشرہ سارا بت پرست تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف ان تمام آلائشوں سے پاک صاف رہے بلکہ جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ عقل و فہم اور فضل و کمال میں بھی ترقی ہوتی گئی، یہاں تک کہ سب نے یکساں و یک زبان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کا خطاب دیا۔ بچپن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں حلیمہ کی بکریاں بھی چرائیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کا 40واں سال شروع ہوا تو آپ کی ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خلوت پسند آئی، چنانچہ غار حرا میں کئی راتیں عبادت میں گزر جاتی۔ خلوت میں اللہ کی عبادت کا ذوق اس طرح بڑھ گیا، آپ کا بیشتر وقت مناظر قدرت کے مشاہدات و کائنات فطرت کے مطالعہ میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھنے لگے۔ خواب میں جو دیکھتے ہو بہو وہی ہوتا۔ ایک دن آپ غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ جبرائیل امین اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر تاج نبوت سجانے آ گئے۔ حیات مبارکہ کے شان نزول کے بعد اللہ رب العزت نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعوت و تبلیغ حق کے منصب پر مامور فرمایا۔ آپ کا شباب مجسم حیا اور عصمت و وقار کا کامل نمونہ تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام حیات مبارکہ بہترین اخلاق و عادات کا خزانہ تھی۔ صداقت و دیانت کم گوئی، ایفائے عہد، خندہ پیشانی، خوش اخلاقی، چھوٹوں سے محبت، بڑوں سے شفقت، صلہ رحمی، غم خواری، غریب پروری، عفو و درگزر، مخلوق خدا کی خیر خواہی، الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اخلاص حسنہ و محاسنہ افعال کا مجسمہ اور تمام عیوب و نقائص سے پاک تھی۔ بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار انسانیت کا ایک ایسا مہیر العقول اور غیر معمولی کردار ہے جو نبی کے علاوہ کسی کا ممکن نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ہر پہلو نرالا اور امت کے لیے مینار ہدایت ہے، چاہے بچپن کا دور ہو یا جوانی کا، امت کے لیے اس میں ہدایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے اجتماعی کاموں میں اتنا لگاؤ اور دلچسپی تھی، معاملہ فہمی اور معاشرے کے اختلافات کو ختم کرنے اور اس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنے کی وہ صلاحیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں موجود تھیں۔ جب بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش مکہ کے دوش بدوش پتھر اٹھا کر لاتے رہے۔ جب عمارت میں ہجرہ اسود نصب کرنے کا وقت آیا تو قبائل میں سخت جھگڑا ہو گیا۔ اس کشمکش میں 4 دن گزر گئے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ تلواریں نیام سے نکل آئیں۔ آپ نے اس طرح اس جھگڑے کا تصفیہ فرمایا کہ آپ نے ایک چادر بچھا کر
اس پر حجرہ اسود رکھا اور تمام سرداروں کو حکم دیا کہ سب اس چادر کو تھام کر مقدس پتھر اٹھائیں۔ سب سرداروں نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب حجرہ اسود اپنے مقام پر پہنچ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجرہ اسود کو اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ کسب حلال کی اہمیت کے پیش نظر بچپن میں قریش کی بکریاں چلائیں، جو تمام انبیاء کی سنت بھی ہے۔ اپنی ضرورت پوری فرماتے اور جب اور بڑے ہوئے تو تجارت جیسا اہم پیشہ اختیار فرمایا اور التاجر الصدوق الامین، امانت دار سچے تاجر کی صورت میں سامنے آئے۔ صداقت و امانت کے ایسے گرویدہ کہ بچپن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین کے لقب سے یاد کیے جانے لگے، اور دوست دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کا اقرار کرتے تھے۔ چنانچہ قبائل قریش نے ایک موقع پر بیک زبان کہا، ہم نے بارہا تجربہ کیا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ سچا پایا۔ یہ سب قدرت کی جانب سے ایک غیبی تربیت تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے چل کر نبوت و رسالت کے عظیم مقام پر فائز کرنا تھا اور تمام عالم کے لیے مقتدیٰ بنانا تھا، اور امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بطور اسوہ حسنہ پیش کرنا تھا۔ وحی الہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے کے لیے جبریل امین علیہ السلام کا انتخاب ہوا، جن کو ہمیشہ سے انبیاء علیہ السلام اور باری تعالیٰ کے درمیان واسطہ بننے کا شرف حاصل تھا، اور جن کی شرافت، قوت، عظمت، بلند منزلت اور امانت کی خود اللہ نے گواہی دی ہے۔ بے شک یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا کلام ہے، جو بڑی قوت والا صاحب عرش کے نزدیک ذی مرتبہ ہے، وہاں اس کی بات مانی جاتی ہے اور وہ امانت دار ہے۔ سورۃ التکویر آیت نمبر 19 سے 21 تک۔ اس وحی الہی کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی تربیت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے کامل بن گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو امت کے لیے ایک بہترین اسوہ حسنہ بن کر سامنے آ گیا۔ امت کے ہر فرد کے لیے، بالخصوص عامۃ الناس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات و ذات مبارکہ ایک اعلیٰ مثال ہے، جسے وہ سامنے رکھ کر زندگی کے ہر شعبے میں مکمل رہنمائی حاصل کر سکتا ہے۔ 3 برس تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوشیدہ طور پر اور رازداری کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا فریضہ ادا فرماتے رہے۔ اس درمیان میں سب سے پہلے ابتدائی دعوت پر عورتوں میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، آزاد شدہ غلاموں میں حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ ان کے بعد بہت سے آزاد اور غلام اس دولت سے بہرہ مند ہوئے۔ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ 3 سال کے بعد اس خفیہ دعوت سے مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو چکی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الشعراء کی آیت مبارکہ نازل فرمائی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلانیہ دعوت و تبلیغ کا حکم ہوا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا کی چوٹی پر کھڑے ہو کر قبیلہ قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ کے عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اترے گا۔ تمام قوم کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور بت پرستی چھوڑنے کی پوری قوت سے دعوت دی۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ کے چچا ابو لہب بھی موجود تھا، سخت ناراض ہوئے، شان رسالت کا انکار کیا۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورۃ الحجر کی آیت نازل فرمائی گئی اور محبوب حق صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم فرمایا کہ اس دعوت حق کو علل اعلان بیان فرمائیے۔ جب آپ اعلانیہ طور پر دین مبین کی دعوت و تبلیغ حق بیان فرمانے لگے، شرک و بت پرستی کے کھلم کھلا برائی فرمائی، تمام قریش، اہل مکہ، تمام کفار، مشرکین آپ کی مخالفت میں جمع ہو گئے اور ایذا رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ کفار مکہ خاندان بنو ہاشم کے انتقام اور لڑائی بھڑک اٹھنے کے خوف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی ہمت تو نہ کر سکے، مگر طرح طرح کی تکالیف اور ایذا رسانیوں سے آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگے۔ ہر کوچہ و بازار میں پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ کفار مشرکین نے آپ پر اور اسلام قبول کرنے والے مسلمانوں پر اتنے مظالم ڈھائے کہ جن کے تصور سے روح کانپ اٹھتی ہے۔
کفار و مشرکین کا اس بات پر مصر تھے کہ مسلمانوں کو اتنا تنگ کرو کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و کفر میں مبتلا ہو جائیں۔ اس لیے قتل کرنے کے بجائے ہر طرح کے ظلم و ستم، سزاؤں اور اظہار آسانیوں اور جاں سوز عذابوں کے ساتھ ستاتے تھے۔ مگر خدا کی قسم، محبوب خدا نے انہیں شراب توحید کے وہ جام پلا رکھے تھے کہ ان کے فرزندان توحید نے استقامت کا وہ منظر پیش کر دیا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں سر اٹھا کر حیرت سے ان بلا کشان اسلام کے جذبہ قوت ایمانی کے ساتھ استقامت کا نظارہ کرتی رہیں۔ بے رحم سنگ دل درندہ صفت کافروں نے ان غریب بےکس مسلمانوں پر جبر و کرا، ظلم و ستم کا کوئی دقیقہ باقی نہ چھوڑا، مگر ایک بھی مسلمان کے پائے استقلال میں تزلزل نہ آیا۔ اعلان نبوت کے 7ویں سال کفار مکہ نے جب دیکھا کہ اسلام روز بروز پھیلتا جا رہا ہے تو غیظ و غضب میں آپے سے باہر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے ساتھ مکمل سوشل بائیکاٹ کر دیا، اور قریش نے بنی ہاشم اور بنی عبد المطلب کے خلاف ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ جب تک یہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرتے، اس وقت تک ان سے ہر قسم کا مقاطعہ کیا جائے، جس کے نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور چچا ابو طالب کے ساتھ شب ابی طالب میں 3 سال محصور رہے۔ 3 سال کا زمانہ اتنا سخت اور کٹھن تھا کہ سنگ دل اور ظالم کفار نے ہر طرف پہرا بٹھا دیا تھا کہ کہیں سے بھی گھاٹی کے اندر کھانے پینے کا سامان جانے نہ پائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور خاندان بنو ہاشم ان ہوش ربا مصائب کو جھیلتے رہے۔ معاہدے کی دستاویزات کو دیمک نے کھا لیا۔ حضرت ابو طالب نے لوگوں کو آگاہ کیا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے معاہدے کی دستاویزات کو دیمک کھا گئی ہے۔ جہاں خدا کا نام لکھا ہوا تھا وہ حصہ بچ گیا۔ یہ سن کر معتم بن عدی کعبے کے اندر گیا اور دستاویزات اتار لایا۔ واقعی بجوز اللہ کے نام کے ساری دستاویز کیڑوں نے کھا لی تھی۔ اس کے بعد یہ محاصرہ ختم ہوا۔ منصور بن اکرمہ جس نے یہ دستاویز لکھی تھی، اس پر قہر الہی ٹوٹ پڑا، اس کا ہاتھ شل ہو کر ناکارہ ہو گیا۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب شب ابی طالب سے نکل کر گھر جب آئے تو حضرت ابو طالب شدید علالت کے بعد انتقال کر گئے۔ چچا ابو طالب کی وفات کے بعد آپ بہت مغموم رہنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار زوجہ مطہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی۔ ابھی ابو طالب کے انتقال کا زخم تازہ تھا۔ مکہ میں ابو طالب کے بعد جس ہستی نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت اور حمایت میں تن من دھن سب کچھ لٹا دیا، وہ حضرت خدیجہ تھی، جس دنیا میں آپ کا کوئی مخلص و غفار نہیں تھا۔ یہ دونوں ہستیاں آپ کے ساتھ جانثار اور مددگار رہے۔ اب دونوں اس دنیا میں نہ رہے۔ آپ قلب مبارک پر اتنا صدمہ گزرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سال کا نام عام الحزن رکھ دیا۔ قریش کی اظہار آسانی اور بڑھ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل طائف کی تبلیغ کے لیے تشریف لے گئے۔ انہوں نے ایک نہ سنی بلکہ الٹا در پہ ایذا ہوئے، اس لیے یہ سال عام الحزن، غم کا سال کہلاتا ہے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، پنجگانہ نماز فرض ہوئی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر عرب کے مختلف قبائل کو دعوت دی، چنانچہ مدینہ کے قبیلہ خزرج کے آدمی مسلمان ہوئے۔ اس سال اوس و خزرج کے 12 افراد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ اولیٰ کہلاتی ہے۔ اس سال مدینہ کے 70 مردوں اور 20 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ یہ بیعت عقبہ ثانی کہلاتی ہے۔ مدینہ میں اسلام کی روشنی گھر گھر پھیل چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہجرت مدینہ کا حکم فرمایا۔ قریش کو پتہ چلا تو انہوں نے دار الندوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ناپاک منصوبہ بنایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ منصوبہ خاک میں ملا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے گھیرے سے با اطمینان نکلے اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے۔ ان کو ساتھ لے کر غار ثور تشریف لے گئے، یہاں رہے، پھر ہجرت فرمائی اور مدینہ کی نواحی بستی قبا پہنچے۔ یہاں سے اسلام کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ قبا میں 14 دن قیام رہا، وہاں ایک مسجد بنائی، وہاں سے مدینہ طیبہ منتقل ہوئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر قیام فرمایا۔
مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر فرمائی، اذان شروع ہوئی اور جہاد کا حکم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا اصحاب اپنا سب کچھ مکہ میں چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں مدینہ آ گئے تھے۔ اس پر بھی کفار مکہ راضی نہ ہوئے، مدینہ میں بھی سکھ کا سانس نہ لینے دیا۔ اہل مدینہ کے بھی جان کے دشمن ہو گئے۔ اب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم تھا کہ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیجیے، اور کفار و مشرکین کی ایذاؤں پر صبر و تحمل برداشت کا حکم تھا۔ اسی لیے مسلمانوں پر کفار نے بڑے بڑے پہاڑ توڑ دیے، مگر مسلمانوں نے کبھی اپنے دفاع میں ہتھیار نہیں اٹھایا۔ لیکن ہجرت کے بعد جب کفار و مشرکین مسلمانوں کے جانی دشمن ہو گئے اور ان کا جینا دھوبر کر دیا، اب رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو یہ اجازت دی کہ جو لوگ تم سے جنگ کی ابتدا کریں تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان یعنی نظام عالم کو جس حالت پر پیدا کیا تھا، زمانہ اپنے حالات و واقعات کا دائرہ مکمل کرنے کے بعد پھر اسی مقام پر دوبارہ آ گیا ہے۔ گویا زبان نبوت اس امر کا اعلان فرما رہی تھی کہ نظام عالم کے ایک دور کا خاتمہ ہو چکا ہے اور آج سے دوسرے دور کا آغاز ہو رہا ہے، اور دنیا انسانیت کو نظام عالم کے نئے دور کے آغاز پر خطبہ حجۃ الوداع کے ذریعے بالخصوص اور اپنی تعلیمات و ہدایت کے ذریعے بالعموم نیا عالمی نظام عطا کر رہا ہوں۔ ضروری تھا کہ اس موقع پر آپ پچھلے نظام اور اس کے جاہلانہ امور کو منسوخ کرنے کا اعلان بھی فرماتے، سو ارشاد فرمایا، خبردار، جاہلیت کا سارا ظالمانہ اور استحصالی نظام میں نے اپنے پاؤں سے رون ڈالا ہے، اور آج سے نظام جاہلیت کے سارے خون، قصاص، دیت اور انتقام کل عدم قرار دیے جاتے ہیں، اور آج سے نظام جاہلیت کے سارے سودی لین دین بھی ختم کیے جاتے ہیں۔ ان دو اعلانات کے بعد اس امر میں کسی شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی کہ خطبہ حجۃ الوداع فی الحقیقت ایک نئے نظام کا اعلان تھا۔ حضور کے فرامین سے امر واضح ہے کہ اسلام دین امن، محبت اور رحمت ہے۔ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہارے خون، تمہارے مال اور تمہاری آبروئیں حرام کر دی ہیں، اور ان چیزوں کو ایسی عزت بخشی ہے جو عزت تمہارے اس شہر میں اس مہینے اس دن کو حاصل ہے۔ کیا میں نے پیغام حق پہنچا نہیں دیا؟ سبھی نے بیک زبان جواباً عرض کیا، جی ہاں ضرور۔ اس واضحیت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب حاضرین کو تلقین فرمائی، سنو جو لوگ یہاں موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ احکام اور یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں اس وقت موجود نہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی جو یہاں موجود نہیں تم سے زیادہ سمجھنے اور محفوظ رکھنے والا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ کے آخری اور نمایاں موقع پر عالم انسانیت کو پیغام امن دیا، اور اس امر کی پابندی پر زور دیا کہ اپنے عمل و کردار سے قیام امن کو ہر سطح پر ممکن بنائیں، معاشرے کو پرامن بنانے کے لیے فروغ و ابلاغ کا مجسم بن جائیں۔ یہ ایک حقیقت ہے۔ آج قرۂ ارضی کو امن و امان کا مرکز بنانے کے لیے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عطا کردہ منشور سے زیادہ مؤثر اور جامع ضابطہ کہیں اور دستیاب نہیں۔ جزاک اللہ۔